تو جب یہ آیت نازل ہوئی نا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، جو لوگ اپنے سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں خزانے کے طور پر، خرچ نہیں کرتے راہ خدا میں، عذاب علیم کی بشارت سنائیے، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ آیتیں سنی کہ یار اب کسی چیز کو بھی ہم اکٹھا جمع کر کے نہیں رکھ سکتے، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں ابھی اللہ کے حبیب سے بات کر کے آتا ہوں کہ یہ آیت اتری ہے۔ صحابہ کرام تو پریشان ہو گئے کہ یار اب کسی چیز کو بھی نہیں ہم اسٹاک کر کے رکھ سکتے۔ تو حضور کو جب بتایا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو زکوٰۃ فرض ہی اس لیے کی ہے تاکہ تمہارے بقیہ مال کو پاک کیا جائے، لہٰذا جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی اس کا بقیہ مال خزانے کے کنز کے حکم میں نہیں ہے، جمع کر کے رکھ سکتا ہے۔ ہاں زکوٰۃ ادا کر دی، پھر حضور نے اس پر ایک ایکسٹرا چیز بتائی، آپ نے فرمایا الا اخبرک بما یکنز المرء، میں تمہیں بتاؤں سب سے بہترین چیز کیا اپنے پاس روک کر رکھنے کی ہے؟ المرأة الصالحہ اذا نظر الیہا سرتہ، نیک بیوی، اس کو روک کے رکھنے کی ضرورت ہے، یہ ہے تمہارا خزانہ۔ بندہ نیک بیوی سے امیر ہوتا ہے، پیسے سے نہیں ہوتا۔ المرأة الصالحہ اذا نظر الیہا سرتہ، کہ جب بندہ اپنی بیوی کی طرف، نیک بیوی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے اس کا دل طبیعت خوش ہو جائے۔ اذا امرھا اطاعتہ، جب اسے کوئی کام کہتا ہے وہ اس کی بات مانتی ہے۔ وَإِذَا غَابَ عَنْهُ حَفِظَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ، جب اس کا شوہر کہیں چلا جاتا ہے تو وہ اپنی عزت کی بھی حفاظت کرتی ہے، شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ اگر کسی کی بیوی میں یہ خوبیاں ہوں نا تو پھر اس بیوی کو گالیاں نہیں دینی چاہیے، انہوں تکے مار کے نہیں کرنا چاہیے، باہر ذلیل نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اس عورت کے قابو آتے ہیں جو ہمیں دو چار سناتی ہے، جو بیچاری نماز اور روزے تک رہتی ہے نا، ہم کہتے ہیں تو سارے خاندان کے لوگ اس پہ چڑھائی کر کے تن کے رکھو اس کو۔ اللہ کی بندی کو ظلم اور زیادتی کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ تو اگر کسی کی بیوی میں یہ خوبیاں ہوں کہ وہ نماز قائم کرتی ہو، وہ رمضان کے روزے رکھتی ہو، وہ اپنے شوہر کی اطاعت بجا لاتی ہو، وہ اپنی عزت و ناموس کا بھی خیال کرتی ہو، دیندار ہو، سمجھدار ہو، تو حضور فرماتے تھے دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، بھائی اس کے لیے تو جنت کے 8 دروازے اللہ کھول دے گا۔ تمہیں کیا موت پڑتی ہے، تم اپنی بیوی کے لیے دروازہ کیوں نہیں کھول کے رکھتے؟ معاشرے میں ایسی ہی خواتین پستی ہیں، گھروں کی 4 دیواری میں جو ظلم ہے وہ تو باہر نہیں آ رہا، عدالت کچہری کا ظلم تو نظر آ جاتا ہے، سڑک پہ کسی کی عزت لوٹی جاتی ہے وہ تو سارا معاشرہ دیکھتا ہے، لیکن جو گھر کی 4 دیواری میں ایک عورت پہ، خاتون پہ، ایک ماں پہ ظلم اور زیادتی ہوتی ہے وہ بھائیوں ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہمیں نہیں کسی پہ زیادتی کرنی چاہیے، صلح صفائی کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ انبن ہو جاتی ہے گھروں کی زندگی میں رہ کے نا، اونچ نیچ آتی رہتی ہے، لیکن اگر کسی کی بیوی میں اچھی خوبیاں ہوں پاس رکھو، کنز ہے وہ، حضور فرماتے تھے خزانہ ہے۔ پھر ایک دوسری حدیث میں ایک صحابی نے پوچھا حضور سب سے بہترین چیز خزانے کے طور پہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بھائی خوش قسمت ہے وہ بندہ جس کے پاس ذکر کرنے والی زبان ہو، اللہ کا ہر وقت ذکر کرتی رہے، اور شکر کرنے والا دل جس کو ملے، ہر حال میں اللہ کا شکر ہی بجا لاتا ہے، رونا پٹنا نہیں ڈال کے رکھتا جیسے ہمارے لوگ رونا پٹنا ڈالتے۔ چند پیسے ڈالر نیچے آتا تو کلیجے کو آپ پڑھو ڈالر سستا ہو گیا تو نکالو نا مارکیٹ میں لاؤ ڈالر۔ لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کرنی چاہیے، لوگوں کو کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ جو اپنے مالوں کو اسٹاک کر کے رکھتے ہیں نا تاکہ مہنگے ہوں گے تو بیچیں گے، اللہ ایسے لوگوں پہ کوڑ کی بیماری مسلط کر دے گا، کوڑے ہو کے مریں گے، کوڑی ہو کے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی مخلوق کو دکھ دیے۔ خزانوں کا مالک تو اللہ ہے، اللہ نے اس کو دے دی، اس نے اسٹاک کر لی، لوگوں کا بھی حق روک کے رکھا، کوڑ کی بیماری مسلط ہوگی اور اس مال میں کوئی برکت بھی نہ ہوگی۔ تو ہم سب اس کی نیت کریں، ذکر کرنے والی زبان ملے تو خوش قسمت آدمی ہے، اور شکر کرنے والا دل ملے تو خوش قسمت آدمی ہے، اور کسی کو نیک بیوی ملی ہوئی ہو تو حضور فرماتے تھے اس کی خوش قسمتی کے تو کیا ہی کہنے۔ اللہ ہم سب کو اس کی سمجھ اور توفیق دے۔